جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الطاف حسین صاحب نے جو لندن کی کورٹ کے رائل کورٹ کے باہر جو بات کی ہے اس کے حوالے سے، اور اس بات کے اندر انہوں نے پاکستان میں جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کی دھڑا بندیوں کو ختم ہونے کی تاریخ بتا دی ہے، اور اس تاریخ کے حوالے سے ہم نے بھی آپ کو پچھلے کچھ ویلاگز میں یہ بتایا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے وہ دھڑے جو پی ایس پی تھے، اور فاروق ستار اور ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی، یہ ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور مفادات کی خاطر ان کے اپنے بھی مفادات ہیں، اور اس وقت کی سیاست پی ڈی ایم کے بھی مفادات تھے، حکومت بھی بچانی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی مفادات تھے۔ تو الطاف حسین صاحب نے جو بیان کیا وہ سنیں، اور پھر ہم اس پہ اپنا تجزیہ دیں گے۔ شکریہ۔ آج یقیناً میری اسٹیٹمنٹ ہے، اور دیکھیے نتائج تو اللہ جانتا ہے، اپنی طرف سے جو سچ ہے وہی بیان کروں گا، میں جو ہمیشہ کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا نہیں۔ آپ کے خلاف کیس ایم کیو ایم پاکستان نے شروع کیا تھا، لیکن ابھی جو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ آپ کہیں، ایم کیو ایم پاکستان از اے نیو اینٹی۔ اچھا وہ ابھی ایک Is not- نئی اینٹی تو بن چکی ہے، ابھی تو 3-4 گروپ سارے اکٹھے ہو گئے۔ یس، کیا کچھ now پی ایس پی ہیز گون، مینس جو لوگ دفن کرنے آئے تھے لفظ مہاجر کو، وہ خود دفن ہو گئے۔ تو یہ جو جڑے ہیں سارے، یہ خود جڑے ہیں یا ان کو جوڑا گیا ہے؟ جڑتا نہیں ہے پاکستان میں کوئی، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو یا پی این اے ہو۔ پی این اے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے بنی تھی، ایم آر ڈی ضیاء-الحق کے زمانے میں بنی تھی، اور یہ جو پی ڈی ایم بنی ہے یہ ابھی بنی ہے جنرل باجوہ کے دور میں۔ تو یہ بنتی نہیں ہیں، بنائی جاتی ہیں۔ اب ہم جو جانے دیجیے، دیر ہو رہی ہے۔ آخری سوال، یہ جو یونیفیکیشن ہوئی ہے ایم کیو ایم کے گروپ کی، ارے کچھ نہیں جی، سارے 0 0 0 از اکول ٹو 0 0 0 0۔ لیکن آپ نے اللہ کا کرم ہے، بہت بائیکاٹ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بائیکاٹ کی کال دی، بہت کامیاب اللہ نے دی ہے۔ آخری سوال، یونیفیکیشن کے بعد بھی ایم کیو ایم پاکستان الیکشن میں حصہ کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ آپ کی بائیکاٹ کال کی وجہ سے تھا یا ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا انہوں نے چھتری استعمال کر کے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ کیوں کہ ان کو ہارنا تھا بہت بری طریقے سے، اس سے پہلے کہ یہ ہارتے انہوں نے کہا چلو بائیکاٹ کر دو، تو بائیکاٹ تو الطاف حسین کا ہوگا کامیاب۔ تو جب الطاف حسین کا کامیاب ہوگا تو اس چکر میں ہم بھی کہیں گے کہ ہم نے بائیکاٹ اعلان کیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ بس آخری سوال، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سارے اکٹھے ہوئے، یہ کتنے عرصے تک چل سکیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بہت مشکل ہے کہ یہ سال بھی کھینچ جائے۔ جی جناب، اوکے، اللہ حافظ۔ آپ نے سنا کہ الطاف حسین صاحب نے کیا کہا۔ ہم نے بھی انتخابات، بلدیاتی انتخابات سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ بلدیاتی انتخابات میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے، بائیکاٹ کر دیں گے، اور الطاف حسین صاحب نے تو پہلے ہی بائیکاٹ کر دیا تھا، اور پھر ہوا یہ کہ وہ بائیکاٹ کامیاب ہو گیا۔ کافی حد تک لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، دھاندلی زیادہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور اس میں پیپلز پارٹی کو اکثریت مل گئی جو کبھی مل نہیں سکتی تھی۔ آپ نارمل کسی کراچی شہری سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ سے یہی کہے گا کہ انتخابات نہیں ہوئے، یہ سلیکشن ہوئی ہے۔ اور جیسے کہ بلاول صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان، تو انتخابات بھی پرانے پاکستان کے تحت ہی ہوئے، اور یہ سب مل کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور جیسے کہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ ایک سال بھی یہ ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بس ہماری دعا ہے کہ ہمارا ملک قائم و دائم رہے اور اس کی معیشت کے حالات بہتر ہیں۔ شکریہ۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے تجزیے کے بارے میں کمنٹس میں ہمیں ضرور مطلع کریں۔ بہت بہت شکریہ۔